وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف موٹر وے کی تقریب سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ جناب خالد مسعود چودھری صاحب، جناب شاہد اشرف تارڑ صاحب، چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی، معزز ممبران پارلیمنٹ، معزز ممبران صوبائی اسمبلی پنجاب، معزز مہمانان گرامی و خواتین و حضرات، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے آج یہاں پر آ کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج قوم نے مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر امید کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ 3 سال قبل یہ ہمارا سفر شروع ہوا، اور جب ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تو راستہ ہی موجود نہیں تھا۔ الحمدللہ ہم نے راستے بھی خود بنائے، اور میں نے ابھی کہا ہے ان کو، چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو، کہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ ذرا جو راستے ہم آج بنا رہے ہیں اس کا ذرا نقشہ یہاں پہ اسکرین پہ دکھائیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، تاکہ آپ لوگوں کو میں خود بتاؤں کہ کون کون سے راستے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بنائے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے، یہ صرف انفراسٹرکچر اور کمیونیکیشن کے سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی پاکستان کے اندر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ، آپ جانتے ہیں کہ کیا حال تھا لوڈ شیڈنگ کا جب ہماری حکومت معرض وجود میں آئی ہے، اور آج لوڈ شیڈنگ کے اس مسئلے کو کس طرح سے تیزی کے ساتھ حل کیا جا رہا ہے، وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی اکانومی اللہ کے فضل و کرم سے جو دن بدن بہتری کی طرف جا رہی ہے، وہ بھی ایک علیحدہ اور منفرد الحمدللہ قصہ ہے اور ڈیولپمنٹ ہے، جس کا فائدہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم کو پہنچ رہا ہے، جس کا فائدہ بلوچستان کو پہنچ رہا ہے، جس کا فائدہ سندھ، پنجاب، KPK کو پہنچ رہا ہے، جس کا فائدہ گلگت بلتستان کو پہنچ رہا ہے، آزاد کشمیر کو پہنچ رہا ہے، وہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے صرف اور صرف کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر طبقے کی خدمت کی ہے، جس میں کاشتکار بھی پیش ہیں، صنعت بھی پیش ہیں، عام آدمی بھی پیش ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کھاد کی قیمت کو اتنا کم کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت اور بھی کم کرے گا اس کو، تاکہ کسان کے لیے ان پٹ سستی ہوں، اور وہ بھی اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک خوشحالی کا ایک مقام حاصل کر سکے۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ وہ ذرا سلائیڈ لگائیں سامنے، تو وہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو اوپر والا جو ہے، سب سے اوپر والا جو ہے، وہ یہاں سے مجھے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ فیصل آباد والا روٹ ہے، یہ فیصل آباد گوجرا جو کہ مکمل ہو چکا ہے، گوجرا سے پھر یہ جو ہے آگے وہاں شور کوٹ جو کہ اب زیر تعمیر ہے، اور اب شور کوٹ سے خانے وال، وہ آخری جو ہے وہ خانے وال ہے، اور خانے وال سے ملتان پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔
جس کا افتتاح میں نے کچھ مہینے پہلے کیا تھا. درمیان میں جو ہے وہ ہے جو نئی موٹر وے بن رہی ہے. یہ لاہور سے آپ نام لیتے جائیں کہ مجھے نہیں پہلا لاہور سے کون سا ہے ننکانہ صاحب پہلے لاہور سے ننکانہ یہ بھی اس پہ وہ چلائیں جو ابھی آپ کریں یہ والا یہ نیچے لائیں درمیان پہ یہ ڈاٹڈ لائن ہے ڈاٹڈ لائن پیچھے جائیں نا یہ یار یہ والا ہے لاہور سے ننکانہ صاحب ننکانہ سے جڑاں والا تاندریاں والا اور تاندریاں والے سے پھر عبدالحکیم. یہ اپنا جو ہے یہ موٹر وے ہے. موٹر وے کے اوپر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور موٹر وے سے نیچے آخری لائن پہ لائیں ذرا اس کو اور نیچے آئے نا آخری پہ. نہیں بھائی یار کیا کر رہے ہیں آپ پیچھے آئے نا پیچھے ریڈ لائن پہ آئے بھائی پیچھے آ جائے نا تو اس سے نام نہیں یہ جو ہے یہ آپ کی آلریڈی جی ٹی روڈ ہے جس کو آپ N5 کہتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب میں کہتا ہوں نا کہ جال بچھ رہا ہے سڑکوں کا اور موٹر ویز کا یہ وہ جال ہے الحمدللہ. یہ کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اب اس سارے خطے سے یہ کسانوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ ایگریکلچرل پروڈیوس بہت ہوتی ہے وہ کراچی تک اور آگے انٹرنیشنل منڈیوں تک جائے گی. صنعتی جو ہماری پروڈکشن ہے اس کو بڑا فائدہ ہوگا اور یہ عام آدمی کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گا. فاصلے بڑے کم ہوں گے اور جس طرف بھی جانا ہے وہ جا سکے گا. اور ابھی انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا کہ یہ جی ٹی روڈ سے موٹر وے بھی ملے گی کئی جگہوں پہ انشاءاللہ اور پھر موٹر وے کے ساتھ جس روڈ کا آج افتتاح کرنے آئے ہیں یا سنگ بنیاد رکھنے آئے ہیں یہ بھی ملے گی جگہ جگہ پہ ملے گی انشاءاللہ. یہ بیچ میں انشاءاللہ وہ حصے بنیں گے جہاں سے ایک کنیکٹیوٹی ہوگی ایک دوسرے کو کنیکٹ کیا جائے گا. یہ منصوبہ ہے یہ ویژن ہے اللہ کے فضل سے ہمارا. یہ ویژن پہلے کسی اور کا نہیں تھا پاکستان کے بارے میں جو آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حکومت کا ہے اور آپ کے لیے ہے پاکستان کے عوام کے لیے ہے. اور صرف یہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا اور یہاں ختم نہیں ہوتا. یہ شروع ہوتا ہے پاکستان چین بارڈر سے. چین جو ہمارا بہترین دوست ہے چین جو ہمارا قابل اعتماد دوست ہے اور یہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایسی مثال ہے یہ دوستی کی جو شاید کم ملتی ہو دنیا میں. اور چین کے سفیر ہز ایکسیلنسی بھی یہاں پر موجود ہیں اور خود آج افتتاح کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. چین کے بارڈر سے لے کے یہ سلسلہ جو ہے یہ گوادر تک جائے گا اور یہ سلسلہ کراچی تک جائے گا. ہم نے لاہور تک تو موٹر وے بنا دی تھی 1999 سے پہلے. پشاور سے لے کے لاہور پشاور اسلام آباد سے لاہور آج 99 اور آج کیا ہے 2016 کتنے سال ہو گئے 17 سال 17 سال میں کوئی اور نئی موٹر وے نہیں بنی. کوئی پاکستان میں اس طرح کا منصوبہ نہیں بنا جس طرح کا پشاور سے اسلام آباد کا بنا اور پھر اسلام آباد کا سے لے کے لاہور تک کا بنا. کیوں نہیں بنا یہ بھی آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں. آج ہم ہی کیوں پھر اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں اور لاہور سے اس کو کراچی پہنچانے کی آج الحمدللہ منصوبے بنا لیے ہم نے. یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا کسی اور کو اس ڈیولپمنٹ کا ان سڑکوں کا ان موٹر ویز کا خیال نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ آنا چاہیے تھا. کیوں نہیں آیا؟ آج ہم ہی کیوں یہ بنا رہے ہیں؟ یہ تو دور کی بات ہے جو بجلی پاکستان میں آ رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی. پاکستان کو اندھیروں میں جھونک دیا گیا. یہ بھی آپ کے سامنے کی داستان ہے کوئی میں نئی بات نہیں آپ کو بتا رہا. آپ زیادہ واقف ہیں مجھ سے.
99 में जब हम गए थे बिजली वाफर थी हमारे पास, वाफर फालतू, जिसको हम दुनिया के दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास बिजली अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, लिहाजा इसको हम बाहर के मुल्कों को बेचें। आज बेचना तो दरकिनार, बाहर से बिजली इंपोर्ट करने की बातें होती हैं, माजी में होती रही हैं, लेकिन आज उम्मीद की फ़िज़ा फिर अल्लाह के फजल करम से बन चुकी है और हम इंशाअल्लाह 2018 तक इस मुल्क को लोड शेडिंग से पाक कर देंगे इंशाअल्लाह। सड़कें बनाना दरकिनार, पाकिस्तान को अंधेरों में झोंक दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी का बुरा हाल हो गया। लोग कहते थे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान आज बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट करेगा, अल्लाह रहम करे। पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जाता था कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। आज अल्लाह के फजलो करम से कोई पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की की बातें मेरे मुंह से नहीं निकल रही, ये दुनिया इसकी तस्दीक कर रही है। दुनिया, ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपते हैं, ये आर्टिकल्स फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में छपते हैं, ये आर्टिकल्स इकोनॉमिस्ट के रिसाले में छपते हैं, ये आर्टिकल्स दुनिया भर के इदारों में जो है वो उसकी बात होती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये टर्न अराउंड हुआ है। पाकिस्तान का रुपया माशाल्लाह मजबूत है और अल्लाह के फजलो करम से एक वो भी ज़माना था यार, सोचना आपको भी गौर करना चाहिए, ये सिर्फ बातें मेरे मुंह से भाई नहीं निकलनी चाहिए, आप भी गौर करें कि 1999 वो दिन था जब पाकिस्तान की करेंसी इस खित्ते में सबसे ज़्यादा मजबूत करेंसी थी, हमारा रुपया सबसे ज़्यादा मजबूत था। आज हमारा रुपया जो है, जो हमने हालात जब संभाले हैं तो सबसे नीचे पाकिस्तान का रुपया था, लेकिन आज वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो चुका है। आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की रिवाइवल और टर्न अराउंड हो चुका है। आज अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमारे रिजर्व्स, जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं, वो तारीख में सबसे ऊंचे हैं अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन मैं समझता हूँ कि यही काफ़ी नहीं है, हमें इससे भी बहुत आगे जाना है, इससे भी बहुत आगे जाना और तेज़ी के साथ जाना है। हमारे बिजली के जो कारखाने हैं, जो चाइना की शराकत से जो लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, राहदारी का जो मंसूबा है, इसमें माशाल्लाह 46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरमायाकारी हो रही है। ये भी पाकिस्तान के अंदर ये पहली मिसाल है। ये कोई छोटा अमल नहीं है, ये कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की कि जो धड़ाधड़ बिजली के कारखाने लग रहे हैं, जाए देखे साहिवाल, आपको पता लगेगा, जाए देखे भिक्की, जाए देखे जाकर वहाँ पर जो है वो कोट कासिम, सिंध के अंदर थर के मुकाम पे जाकर देखें, आपको जगह जगह पे ये जो बिजली के कारखाने लगते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइंस बन रही हैं अल्लाह के फजलो करम से, गैस पाइप लाइंस बिछ रही हैं, और टैपी जो कि अल्लाह के फजलो करम से गैस की एक बहुत बड़ी मिकदार पाकिस्तान लेके आएगी, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मंसूबा है। वो पाकिस्तान की गैस की कमी को पूरा करेगा इंशाअल्लाह। ये वो चीज़ें हैं जो एक विजन के तहत बनाई जा रही हैं। दूर का हम सोचते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ ये कि जी हमने आवाम को खुश करना है, 2018 में इलेक्शन है भाई, उससे पहले बस जो हो सकता है करो, बाकी खैर है। नहीं, हम अल्लाह के फजलो करम से आगे 25 साल का सोच रहे हैं, हम 50 साल का सोच रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से कि 50 साल में पाकिस्तान को किस तरह का होना चाहिए। तो आज ये मंसूबे ऐसे नहीं शुरू किए हमने, इसमें आज पाकिस्तान की तारीख में ये चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा
ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ موٹر ویز کا اور ہائی ویز کا ہم نے بنایا ہے. کتنے بلین روپے؟ 850 ارب کے پروجیکٹ پچھلے 1.5 سال میں لانچ ہوئے. پچھلے 1.5 سال میں 850 ارب روپے کے منصوبے لانچ کیے ہم نے. 850 ارب. چہ جائے کہ آج سے 5-6 سال 10 سال پہلے 2 ارب کے منصوبے بھی نہیں ہوتے تھے, 10 ارب کے منصوبے بھی نہیں ہوتے تھے. آج 150 ارب, 850 ارب 1.5 سالوں میں. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. ابھی دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر سے خنجراب سے مانسیرا جو کئی 100 کلومیٹر ہے, 400-450 کلومیٹر ہے. خنجراب مانسیرا 600 کلومیٹر. مانسیرا سے پھر حسن ابدال جو غالباً 180 کلومیٹر کے قریب ہے. یہ موٹر وے ہے. اس کے بعد جس کو ہزارہ موٹر وے کہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پشاور اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور. اب لاہور سے یہ سیدھا موٹر وے جا رہی ہے حکیم جو ہے وہ عبدالحکیم سے پھر ملتان سے یہ بہاولپور کے قریب ہوتی ہوئی. اور میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا ہے کہ بہاولپور سے موٹر وے کا کنیکشن بھی جو ہے وہ فوری طور پہ ساتھ ہی ساتھ مکمل ہونا چاہیے تاکہ وہ ایکسیس بہاولپور کو بھی ملے. اور پھر رحیم یار خان یعنی ملتان رحیم یار خان سکھر, یہ کام بھی شروع ہونے والا ہے. ہو چکا ہے یہ کام شروع اللہ کے فضل و کرم سے. میرا مطلب کہ میں وہاں پہ جا کے بھی انشاءاللہ اس کا سنگ بنیاد رکھ رہا. میں نے ان کو کہا ہے, میں نے کہا سنگ بنیاد اس وقت رکھوں گا میں جب کام شروع ہو چکا ہوگا. پہلے سنگ بنیاد جو رکھتے رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر لیڈر رہنما یا لیڈر, سنگ بنیاد رکھ کے تو اسلام آباد واپس چلے جاتے تھے. وہ سنگ بنیاد ہی رہتا تھا, آگے منصوبہ نہیں بنتا تھا. لیکن اب ہم منصوبے کو شروع کر کے سنگ بنیاد رکھتے ہیں. اور پھر سکر حیدرآباد اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اور حیدرآباد کراچی اب پہلے سے زیر تعمیر ہے. اگلے سال وہ موٹر وے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ تو آپ کا ہو گیا ہی. اور اس کے بعد پھر بلوچستان میں ایک نیا نیٹ ورک بن رہا ہے روڈز کا اور ہائی ویز کا. وہ ایک علیحدہ تاریخ رقم ہو رہی ہے الحمدللہ, جو گوادر کو کوئٹہ اور KPK سے ملائے گا. اس کے لیے وہ علیحدہ منصوبے اور بہت اہمیت کے حامل ہیں وہ منصوبے. اور پھر صرف یہ پاکستان کے منصوبے نہیں, یہ کنیکٹ ہوں گے ایک سینٹرل ایشیا کے ساتھ. ہم گوادر کو, بلوچستان کو اور باقی پاکستان کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ملائیں گے. یہ ہمارے ماشاءاللہ وہ منصوبے ہیں کہ جس سے بلوچستان میں خوشحالی کی ایک نئی لہر دوڑے گی. اور بلوچستان کے اندر ماشاءاللہ صرف یہ نہیں بلکہ گوادر جو ہے وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ایئرپورٹ بن رہا ہے, پورٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ بن رہی ہے, یعنی کہ بندرگاہ, ہوائی اڈہ بھی. اور گوادر انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل شہر میں تبدیل ہوگا اور اس کی خاص حیثیت ہوگی انشاءاللہ پاکستان کے اندر. ہمارے یہ منصوبے ہیں جو ہمارے دشمنوں کو نہیں بھاتے اور وہ نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دن رات محنت کر کے ان سارے منصوبوں کو انجام تک پہنچانا ہے. یہ منصوبہ جس میں ہم آج آئے ہیں یہ 26 ارب روپے کا تخمینہ تھا. یہی 26 ارب کا تخمینہ لگا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو کانٹریکٹ ہوا وہ کتنے پہ ہوا؟ 22 ارب روپے. 4 ارب روپے اس ملک کی خون پسینے کی کمائی, قوم کے خون پسینے کی کمائی کو بچایا گیا ہے. 4 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. ورنہ سنتے تو پہلے یہ تھے, ہم آج تک سنتے رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں
یعنی 2013 سے پہلے کہ یہاں پہ 10 ارب کا منصوبہ جو ہے وہ جا کے 50 ارب میں مکمل ہوتا تھا. 50 ارب میں ایسی مثالیں موجود ہیں, لیکن یہ 26 ارب کا منصوبہ ہے جو کہ یہ سڑک کا, جو کہ 22 ارب میں بنایا جا رہا ہے. 4 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. اور جو 3 ہمارے LNG پلانٹس لگ رہے ہیں بجلی کے, جو بھکی میں ہے اور بہادر کوٹ ساہیوال جی حویلی بہادر شاہ ہے, اور ایک اور ہے, کیا نام ہے جگہ کا, حویلی بہادر شاہ, بھکی اور ساہیوال. وہاں جو یہ 3 منصوبے جو ہیں, اس میں ہم نے 100 ارب روپے کی بچت کی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال ہے. میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں ساری. 100 ارب روپے کی بچت کی ہے. اگر کوئی حکومت کرپٹ حکومت ہوتی تو وہ 100 ارب روپے اپنی جیب میں ڈالتی, لیکن ہم نے وہ عوام کا پیسہ عوام کو واپس کیا ہے. تخمینہ اس کا یہی بنایا گیا تھا, جو حکومت کے لوگوں نے جو تخمینہ بنایا تھا وہ یہی بنایا تھا, لیکن ہم نے اس کو بہت, چونکہ بڑی کلوز مانیٹر کر رہے تھے, ہم اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے, اس کو بالکل ہم اپنا جو ہے وہ باریک بینی سے دیکھ رہے تھے. 100 ارب روپیہ کا قیمتی سرمایہ بچا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ قومی ترقی میں تیز رفتاری کا جو سلسلہ چل رہا ہے, یہ انشاءاللہ پاکستان کو کئی گنا ترقی میں آگے لے جائے گا. اور ہم جو پیچھے رہیں گے ترقی کی دوڑ میں پچھلے 20 سالوں میں, ہم انشاءاللہ اس کمی کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے, لیکن اس میں وقت لگے گا. لیکن یہی راستہ ہے اس کا, جو راستہ اللہ کے فضل و کرم سے جس پہ ہم چل رہے ہیں, یہی راستہ ہے. کوئی سبق باغ دکھانے والے لوگ یہاں پہ کئی پھرتے ہیں. یہ ایک سنجیدہ سیاست یہ ہوتی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. سنجیدہ سیاست اس کو کہتے ہیں, اور کنٹینر پہ چڑھ کے سیاست کرنا کوئی سنجیدہ سیاست نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ہمارے لیے کوئی کھیل نہیں. یہ 1 دن کا یا 5 دن کا کوئی تماشا نہیں ہے, کوئی تفریح نہیں ہے. 1 دن کا کوئی ون ڈے نہیں ہے یہ, یا کوئی 5 دن کا ٹیسٹ میچ نہیں ہے کہ جو شہرت کے لیے تماشائیوں میں ہیجان پیدا کرتا ہے. یہ ایک سنجیدہ کام ہے, سنجیدہ. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ ایک عبادت کا درجہ ہے, عبادت. اور یہ ویسے بھی جو میں جس سنجیدگی کی بات کرتا ہوں, اور یہ ایک ویژن کا تقاضا کرتی ہے. یہ جو سیاست ہے یہ بولنے سے پہلے تولنا سکھاتی ہے, تولنا. صرف بولنا نہیں بلکہ تولنا. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے صرف بولنے کے وہ جو نہیں ہیں اپنا بولنے والے, تولنے والے ہیں. ہم الفاظ بھی منہ سے تول کے نکالتے ہیں, ان کو پتہ نہیں, وہ جو منہ میں آتا بولتے جاتے ہیں. اور اسی لیے آج ان کی پوزیشن جو ہے وہ الحمدللہ ڈاؤن ہے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے, چل ہی نہیں رہی تحریک. وہ روز بیٹھتے ہیں, اب کیا کریں بھائی, لوگ ساتھ نہیں دے رہے. لوگ اس طرح کی سیاست کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے. لوگ ساتھ دیں گے ترقی کی سیاست کا, لوگ ساتھ دیں گے خوشحالی کی سیاست کا, اس ملک سے غربت کے خاتمے کی سیاست کا ساتھ دیں گے, اس ملک کے اندر جہالت کے خاتمے کا ساتھ دیں گے. لوگ اس طرح کی سیاست کے قائل ہو چکے ہیں. کیا نہیں کہا انہوں نے جا کے آزاد کشمیر میں. آپ نے وہ زبان سنی ہے جو آزاد کشمیر میں استعمال کی گئی, لیکن آفرین ہے عوام پہ, اور آزاد کشمیر کے عوام پہ خاص طور پہ. اور وہ ان صوبوں کے اندر جہاں پہ صوبائی سیٹیں بھی تھیں ان کی, عوام نے اس گندی زبان کو, گندی سیاست کو رد کر دیا. اور مسلم لیگ نون کو ماشاءاللہ 2/3 اکثریت سے زیادہ تعداد ملی. یہ ہے, آج عوام بھی باشعور ہو چکے ہیں.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، اور میں تو اس کو بہت ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں کہ آج عوام کے اندر بھی ان کے ذہنوں میں، ان کی سیاست میں گہرائی اور بالغ نظری پیدا ہو چکی ہے، اور اس میں اپنی قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے کام کی طرف دیکھتے رہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر آپ موازنہ اور مقابلہ کیجئے، ان کی کیا سیاست ہے اور ہماری کیا عبادت ہے اور ہماری کیا خدمت ہے، یہ آپ کو واضح نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ اسی طرح سے بالغ نظری کے ساتھ اپنے فیصلے کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پیغام آیا ہے شور کوٹ میں، مچھروں کی وجہ سے مسائل ہیں، اس کی روک تھام کی درخواست ہے، اور یہاں کے عوام نے یہ کہا ہے۔ کیوں جناب، یہ بات صحیح ہے، مچھر ہیں یہاں پہ، تو یہ ہے۔ اب انشاءاللہ مچھروں کا بھی علاج کریں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں آپ۔ اور میں آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ راستہ جس طرف ہم چل رہے ہیں، یہ بہت جلدی پاکستان کو روشن کرے گا، خوشحال کرے گا، اور پاکستان کو اپنی اصلی منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف شورکوٹ میں موجود تھے اور موٹر وے کے سیکشن کے اتنے بب سفر شروع کر چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں بدامنی پھیلائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف نے اپنے سیاسی حریفوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔